اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع جماعت نہم اور دہم یعنی 9th اور 10th دونوں کلاسز سے تعلق رکھتا ہے، اور موضوع ہے گرامر کا حصہ قواعد، اسمیہ اور فعلیہ جملے کی ترکیب نحوی۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز ساتھی، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اردو قواعد یا گرامر دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک حصہ صرف اور دوسرا حصہ نحو۔ حصہ صرف یعنی لفظوں کا علم اور حصہ نحو یعنی جملوں کا علم۔ تو اب اس میں دیکھیں، ہم اس موضوع میں اسمیہ اور فعلیہ جملے کی ترکیب نحوی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جملوں کی ترکیب کس طرح سے بنائی جائے، جملوں کو کس طرح اجزاء میں تقسیم کیا جائے، یہ ہم سمجھنے کی ذرا کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے جملہ کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، حروف کا مجموعہ الفاظ کہلاتا ہے، یعنی لفظ جو ہے وہ چند حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، اور الفاظ کا مجموعہ جملہ ہوتا ہے۔ تو الفاظ کے ایسے مجموعے کو جملہ کہا جاتا ہے جس سے بات پورے طور پر سمجھ میں آ جائے، یعنی جملہ وہ مکمل الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو پورے طور پر اپنی بات سمجھا رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی، الفاظ کے ایسے مجموعے کا نام جس سے بات پورے طور پر سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ اب ترکیب نحوی بیسیکلی ہے کیا چیز؟ بنیادی طور پر یہ ہوتی کیا ہے ترکیب نحوی؟ نحو جیسا میں نے بتایا کہ جملوں کا علم، تو ترکیب نحوی یعنی کسی جملے کی ترکیب کرنا، کسی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ یہ اس کی مکمل تعریف ہے کہ ترکیب نحوی کسے کہتے ہیں؟ کسی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کے باہمی آپس کے تعلق کو ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہا جاتا ہے۔ جملوں کی ترکیب بنانا، ترکیب کرنا۔ تو اب دیکھیں، یہ تو ہے ترکیب نحوی، جملوں کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ جملے کے اجزاء دیکھیے، کسی بھی جملے کے دو حصے ہوتے ہیں یا دو اجزاء ہوتے ہیں، کسی بھی جملے کے، کوئی بھی جملہ ہو اس کے دو حصے ہوتے ہیں جن کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق اسناد کہلاتا ہے۔ اسناد جس شخص یا چیز کی نسبت یا تعلق ہو، جس شخص یا چیز کی نسبت یا تعلق ہو اسے مسند کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ تعلق یا نسبت ہو اسے مسند الیہ کہا جاتا ہے۔ یہ مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتے بھی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جس شخص یا چیز کی بات کی جاتی ہے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو بات کسی شخص یا چیز کے متعلق کہی جائے گی، جو بات کہی جائے گی وہ مسند کہلائے گی۔ یہاں پہ دیکھیں کہ یعنی جس شخص یا چیز کی نسبت یا تعلق ہو اسے مسند، اور جس کے ساتھ تعلق یا نسبت ہو وہ مسند الیہ کہلاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جس شخص یا چیز کی بات کی جائے گی اسے مسند الیہ کہا جائے گا، جبکہ اس شخص یا چیز کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے اسے مسند کہا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ کچھ جملے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مسند الیہ ہمیشہ اسم یعنی نام ہوتا ہے، جبکہ مسند کبھی اسم اور کبھی فعل ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں مثالیں یہاں پہ دے دی گئی ہیں۔ فرید عقل مند ہے، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مسند الیہ، جس شخص یا چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ مسند الیہ، اور جس شخص یا چیز سے متعلق جو بات کی جا رہی ہے وہ مسند کہلاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں فرید عقل مند ہے، تو یہاں پر جملے کے دو اجزاء، فرید ایک حصہ ہو گیا، ایک جز ہو گیا، اور عقل مند ہے یہ دوسرا حصہ ہو گیا، دوسرا جز ہو گیا۔
تو فرید یہ مسند الیہ ہو گیا جس شخص کی بات کی جا رہی ہے، اور عقل مند ہے یہ مسند ہو گیا، عقل مند ہے۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک جملے کے دو اجزاء فرید اور عقل مند ہے۔ اب جو بات فرید سے متعلق کی جا رہی ہے وہ مسند کہلاتی ہے، اور جس سے متعلق کی جا رہی ہے جو بات کہ عقل مند ہے کون ہے، وہ فرید ہے، تو فرید کیا ہوا؟ مسند الیہ۔ مسند کہتے ہیں یہاں پر ایک طرح سے ہمارے یہاں دوسری معنوں میں سیٹ کو بھی کہتے ہیں، نشست کو بھی کہتے ہیں، کرسی کو بھی کہتے ہیں جس پر بیٹھا جائے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیے، اکبر بہادر ہے۔ اکبر یہاں پر ایک حصہ جملے کا، بہادر ہے دوسرا حصہ۔ اکبر مسند الیہ ہو گیا، بہادر ہے مسند ہو گیا۔ اسی طرح زید بزدل تھا، زید مسند الیہ ہو گیا اور بزدل تھا مسند ہو گیا۔ یہ یعنی دو حصے ہیں، ایک جس کی بات کی جا رہی ہے اور ایک جو بات کی جا رہی ہے، جو بات کی جا رہی ہے۔ زید کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ مسند، اور جو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے زید کے بارے میں تو زید مسند الیہ۔ لڑکے چالاک ہیں، لڑکے یہاں پہ مسند الیہ ہو گیا اور چالاک ہیں یہ مسند ہو گیا۔ اسی طرح تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی مسند الیہ ہو گیا، ہزار نعمت ہے یہ مسند ہو گیا۔ اسی طرح انور دوڑا، انور کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، جو خبر دی جا رہی ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے، جو کام بتایا جا رہا ہے وہ دوڑنا ہے، تو انور مسند الیہ ہو گیا، دوڑا مسند ہو گیا۔ اسی طرح وہ پڑھتا تھا، وہ مسند الیہ، پڑھتا تھا مسند ہو گیا۔ اسی طرح عائشہ روتی ہے، عائشہ مسند الیہ ہو گیا اور روتی ہے مسند ہو گیا۔ اکرم گیت گاتا ہے، اکرم جو کام کر رہا ہے یہاں پہ اکرم مسند الیہ ہے، اور گیت گاتا ہے یہ مسند ہو گیا۔ رافعہ اور مومنہ کتابیں خریدنے گئیں۔ اب یہاں پر مسند الیہ میں دو نام آ رہے ہیں، رافعہ بھی اور مومنہ بھی، تو یہ دونوں مسند الیہ ہوں گے، اور خریدنے جانا، کتابیں خریدنے گئیں، یہ مسند ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو عزیز ساتھیو یہ آسان ہے، تھوڑی سی توجہ درکار ہے کہ جملے کے کسی بھی جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک مسند الیہ کہلاتا ہے اور دوسرا مسند کہلاتا ہے۔ مسند یعنی جو بات کی جا رہی ہے، اور مسند الیہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب کسی بھی جملے کی ترکیب نحوی کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا موضوع اسمیہ اور فعلیہ جملے کی ترکیب نحوی کرنا ہے، تو پھر یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ جو جملے دیے گئے ہیں یہ جملے کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں، کیا اسمیہ جملے ہیں یا فعلیہ جملے ہیں۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، تو وہ ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند الیہ اسم ہو اور آخر میں فعل ناقص آئے۔ جی جناب، دونوں چیزیں ہیں، مسند بھی اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں اور آخر میں فعل ناقص آئے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسند اور مسند الیہ دو حصے ہیں ایک جملے کے، اور دونوں ہی اسم ہوں۔ جیسے ہم نے اوپر بات کی کہ مسند الیہ ہمیشہ اسم یعنی نام ہوتا ہے، جبکہ مسند کبھی اسم اور کبھی فعل ہوتا ہے۔ تو اسمیہ جملے میں مسند الیہ بھی اسم ہے اور مسند بھی اسم ہے، اور آخر میں فعل ناقص آ رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک جملہ مثال کے طور پہ فرید عقل مند ہے، یا پھر اسی طرح کا ہم نے ایک جملہ دیا زاہد بیمار ہے، زاہد بیمار ہے۔ اب اس جملے کی مدد سے ہم سمجھ لیتے ہیں، اس جملے میں زاہد مسند الیہ یعنی اسم ہے، زاہد کسی کا نام ہے، ناؤن ہے، تو یہ مسند الیہ ہو گیا، اسم ہے۔ اب دوسری چیز بیمار ہے، بیماری خود بذات خود ایک نام ہے، صفت ہے، اسم صفت ہے، تو صفت بھی اسم ہوتا ہے، نام ہے، یعنی ایک ہی جملے میں دو اسم آ رہے ہیں۔ زاہد بیمار ہے، دو اسم ہیں، زاہد مسند الیہ یعنی اسم ہے، اور بیمار ہے، یہ جو بیمار ہے یہ والا حصہ مسند ہے، یہ مسند الیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا اس کو سمجھیے، جملہ اسمیہ کے اجزاء۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ زاہد بیمار ہے، اس میں مسند بھی اور مسند الیہ دونوں اسم ہیں۔ بیمار کا میں نے بتایا یہ اسم ہے، اور زاہد بھی اسم ہو گیا، تو دو اسم ایک جملے میں آ رہے ہیں۔ یہ فرق آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب آپ فعلیہ جملے کی طرف بڑھیں گے، جب ہم ابھی بڑھتے ہیں۔ جی تو آگے دیکھیے، جملہ اسمیہ کے اجزاء ہم نے پہلے پڑھا ہے، جملے کے اجزاء،
جملے کے دو اجزاء ہیں، دو حصے ہیں، مسند اور مسند الیہ۔ اب آتے ہیں جملہ اسمیہ کے اجزاء۔ اسمیہ جملے کے کتنے اجزاء ہیں، کتنے حصے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے 3 بنیادی اجزاء ہیں۔ اسمیہ جملے کے 3 بنیادی اجزاء ہیں، مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ فعل ناقص مثال ذہن میں رکھیے گا، زاہد بیمار ہے۔ اب مبتدا کیا ہے؟ مسند الیہ، جو ہم نے پہلے بات کی کہ مسند الیہ اسم ہے، مسند الیہ اس میں زاہد ہے، تو مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا یہاں پر جو ہے نا جملے کی ابتدا بھی اس سے ہو رہی ہے مسند الیہ سے، تو لہذا مبتدا ہے، تو مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں جملہ اسمیہ میں۔ اور دیے گئے جملے میں زاہد مبتدا ہے، زاہد بیمار ہے، اس میں دیکھیں، یہ دیکھیں زاہد بیمار ہے، اس میں زاہد مسند الیہ ہے اور مبتدا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا حصہ کیا ہے؟ اگلا حصہ ہے خبر۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ جو بات اس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، زاہد کے بارے میں، اور وہ بات بتائی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے بیماری کی، تو بیمار جو ہے نا وہ خبر ہے اس جملے میں، بیمار خبر ہے، یہ دوسرا حصہ ہے خبر کا۔ تیسرا کیا ہے؟ فعل ناقص۔ فعل ناقص اس میں دیکھیں جملہ زاہد بیمار ہے، یہ ہے جو ہے یہ فعل ناقص ہے، کوئی کام ہو تو رہا ہے مگر پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کام ہو رہا ہے۔ اگر اکیلے علیحدہ سے میں یہ بولوں ہے تو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کہا جا رہا ہے، تو ہے یہاں پر ایک ایسا فعل ہے جو ناقص ہے، نقص ہے، اس میں کسی کام کے پورا ہونے کا کوئی تصور اس سے نہیں ملتا، تو یہاں پر ہے فعل ناقص ہے، ایسا فعل جس سے کسی کام کے پورا ہونے کا کوئی تصور نہ ملے، فعل ناقص کہلاتا ہے، اور دیے گئے جملے میں ہے فعل ناقص ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ ترکیب نحوی، ذرا اگر آپ کو کوئی ایک جملہ دیا جاتا ہے کہ اس جملے کی ترکیب نحوی کیجئے، تو جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ کسی بھی جملے کی ترکیب نحوی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا اور یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ترکیب نحوی کے لیے ایک جملہ دیا گیا ہے، حامد کامیاب ہو گیا۔ جی جناب، تو اب اس میں بتائیے حامد کامیاب ہو گیا یہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ تو اس میں آپ آسانی کے ساتھ اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ 2 اسم آ رہے ہیں، مسند بھی اسم ہے، یہ مسند، اور یہ مسند الیہ بھی اسم ہے۔ مسند الیہ یہاں پہ حامد ہے، کامیاب یہاں پہ مسند ہے، اور ہو گیا یہاں پہ فعل ناقص کے طور پر آ رہا ہے۔ جملہ اسمیہ، یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہیں اور آخر میں فعل ناقص آ رہا ہے۔ اسمیہ جملے کے اجزاء جو ہم نے پہلے بیان کیے یہی ہیں، مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ مسند الیہ کو، مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، اور دیے گئے جملے میں حامد مسند الیہ ہے اور مبتدا ہے۔ خبر مسند یعنی کامیاب خبر ہے، کامیاب خبر ہے۔ فعل ناقص ہو گیا، فعل ناقص ہے، اور اس سے کسی کام کے پورا ہونے کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ اگر علیحدہ سے اکیلے میں صرف یہی کہا جائے ہو گیا تو اس سے کام کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اگر اس کے مقابلے میں کچھ اور الفاظ دیے جائیں، کچھ اور افعال کے نام دیے جائیں، جیسے پڑھنا، وہ پڑھتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ گاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح کہ ہم نے پچھلے مثالیں دی ہیں تو ان پہ بھی ہم آتے ہیں۔ تو یہ ترکیب نحوی کی ایک مثال ہے کہ یہ جملہ دیا گیا، اس جملے کو سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے۔ اگر اس میں آپ کو مسند اور مسند الیہ دونوں اسم نظر آ رہے ہیں تو جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہیں اور آخر میں فعل ناقص آ رہا ہے، یہ ہو گیا۔ اسمیہ جملے کے اجزاء مبتدا، خبر، فعل ناقص، ٹھیک ہے جی۔ تو مبتدا کسے کہتے ہیں؟ مبتدا، مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، اور دیے گئے جملے میں حامد مبتدا ہے، خبر مسند یعنی کامیاب خبر ہے، فعل ناقص ہو گیا، فعل ناقص ہے، اور اس سے کسی کام کے پورا ہونے کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ تو اگر اس طرح سے ایک جملہ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ترکیب نحوی کیجئے، تو یہ اس کا پورا طریقہ کار ہے۔ اس طریقے پہ اگر آپ اس کی ترکیب نحوی کر دیں گے تو یہ درست سمجھا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اسمیہ جملے کی ترکیب نحوی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ آگے چلتے ہیں، فعلیہ جملے کی ترکیب نحوی، فعلیہ جملے کی۔
تو فعلیہ جملے کی ترکیب نحوی کیا ہو؟ فعلیہ جملہ کسے کہتے ہیں یہ بھی ذرا پہلے سمجھ لیجئے. ایسا جملہ جس میں مسند الہ تو اسم ہو مگر مسند فعل ہو. ایسا جملہ جس میں مسند الہ تو اسم ہو مگر مسند فعل ہو. اب اسمیہ جملے میں آپ نے پڑھا تھا کہ مسند الہ بھی اسم ہو اور مسند بھی اسم ہو اور آخر میں فعل ناقص ہے. یہ اسمیہ جملے میں آپ نے پڑھا تھا. فعلیہ جملے میں ہم پڑھ رہے ہیں ایسا جملہ جس میں مسند الہ تو اسم ہو مگر مسند فعل ہو. مثلا زاہد کتاب پڑھتا ہے. اب وہ جو میں نے بات بتائی فعل ناقص کہ اس سے کام کے پورا ہونے کا کوئی تصور نہیں ملتا، یہاں پر تو تصور بھی مل رہا ہے، پڑھتا ہے. اور پڑھنا اگر اکیلے میں بھی علیحدہ سے بھی یہ لفظ بولا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ریڈنگ کرنا ہے، کسی کتاب کا کسی تحریر کا پڑھنا ہے. تو زاہد کتاب پڑھتا ہے یہ جملہ بذات خود سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس جملے میں مسند، یہ اس کے دو حصے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے، ظاہر مسند الہ اور یہ کتاب پڑھتا ہے یہ مسند ہو گیا. اب ظاہر مسند الہ ہے تو ظاہر مسند الہ یعنی اسم ہے اور پڑھتا ہے فعل ہے یعنی کوئی کام ہے. ٹھیک ہے جی. تو ظاہر مسند الہ ہے یعنی اسم ہے اور پڑھتا ہے فعل ہے کوئی کام، اور فعل بھی کون سا ہے؟ فعل تام ہے، وہ بھی ہم ابھی آگے پڑھتے ہیں. جملہ فعلیہ میں مسند الہ فاعل ہوتا ہے، فاعل یعنی کام کرنے والا، فاعل ہوتا ہے، اور مسند فعل ہوتا ہے اور وہ بھی فعل تام یعنی ایسا فعل جس سے کسی کام کا ہونا واضح ہوتا ہو، یعنی پتہ چل جائے اس اکیلے ایک لفظ سے بھی کہ کیا کام ہو رہا ہے، کام کے پورا ہونے کا تصور ایک واضح ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ ایک یعنی اس کی تعریف ہے کہ اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ فعلیہ جملے کی تعریف لکھیے تو فعلیہ جملے کی یہ مکمل تعریف آپ لکھیں گے اس طرح سے. اس کے بعد کیا ہے؟ جملے کے اجزاء. فعلیہ جملے کے جس طرح آپ نے جملے کے اجزاء لکھے کہ جملے کسی بھی جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں، کون کون سے؟ مسند اور مسند الہ. اسی طرح آپ نے اسمیہ جملے کے اجزاء لکھے تھے. اسمیہ جملے کے تین اجزاء ہیں، مبتدا، خبر اور فعل ناقص. بالکل اسی طرح فعلیہ جملے کے اجزاء ہیں. فعلیہ جملے کے بنیادی اجزاء بھی تین ہیں، فاعل، مفعول اور فعل تام. فاعل، مفعول اور فعل تام. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ دیکھیں فاعل، مفعول، فعل تام. ترکیب نحوی اب دیکھیں فاعل، مفعول اور فعل تام یہ تین بنیادی اجزاء ہیں جملے کے، فعلیہ جملے کے. ترکیب نحوی اگر ایک جملہ آپ کو دیا جائے، اب اس کی مدد سے آپ نے اس کی ترکیب نحوی کرنی ہے. سب سے پہلے جملے کو دیکھا آپ نے کہ کون سا ہے، کس صنف سے تعلق رکھتا ہے، اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. تو اب جملہ ہے بازف نے بازار سے نئی کتاب خریدی. بازف نے بازار سے نئی کتاب خریدی. تو یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس میں مسند فعل ہے اور مسند الہ اسم ہے. جی مسند فعل ہے، یہ مسند الہ ہے، مسند الہ بازف، اور یہ مسند ہے. تو مسند جو ہے نا یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں یہ خریدنا، یہ فعل ہے. خریدی جو کام ہوا ہے اصل وہ ہے کتاب کا خریدا جانا. تو خریدنا فعل ہے اور خریدنا یہ اپنا تصور واضح کر رہا ہے، کام کو پورا کر رہا ہے. جملے کے اجزاء یہ ہیں فاعل، مفعول اور فعل تام. فاعل یعنی کسی کام کے کرنے والا اور دیے گئے جملے میں بازف مسند الہ ہے اور فاعل ہے. جملے فعلیہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ مسند الہ فاعل ہوتا ہے، تو یہاں پر بازف مسند الہ ہے اور فاعل ہے. اسی طرح مفعول یعنی جس پر کوئی کام ہو رہا ہو اور دیے گئے جملے میں کتاب مفعول ہے. کیا خریدا؟ کتاب خریدی. بازار سے نئی کتاب خریدی، تو جو چیز خریدی گئی ہے وہ کتاب ہے، تو کام کتاب پر پورا ہو رہا ہے، لہذا یہ مفعول ہوا. کتاب مفعول ہے. فعل تام یعنی ایسا فعل جس سے کسی کام کا تصور واضح ہوتا ہو اور دیے گئے جملے میں خریدی فعل تام ہے. خریدی فعل تام ہے. اور فعل تام اور فعل ناقص میں یہی فرق ہے کہ فعل تام اپنا پورے کام کے تصور کو واضح کرتا ہے اور فعل ناقص کام کے تصور کو واضح نہیں کرتا. جی
تو یہ ہے اسمیہ اور فعلیہ جملے کی ہم نے ترکیب نحوی کرنے کی کوشش کی. کوئی بھی جملہ اگر آپ کو دیا جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے, اور پھر اس کے بعد اسمیہ جملے کی الگ سے تعریف لکھیے اگر وہ اسمیہ ہے, اور پھر اس کے اجزاء بیان کیجئے اور اس جملے کی ترکیب نحوی کیجئے. اور اگر فعلیہ ہے تو فعلیہ جملے کی تعریف کیجئے, اس کے اجزاء بیان کیجئے اور پھر اس کی ترکیب نحوی کیجئے. تو یہ کچھ جملے ہیں جو پہلے دیے گئے تھے, انہی جملوں کو یہاں پہ میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. دیکھیے, فرید عقل مند ہے, اکبر بہادر ہے, زید بزدل تھا, لڑکے چالاک ہیں, تندرستی ہزار نعمت ہے. ان کے مقابلے میں یہ جملے دیکھیے, انور دوڑا, وہ پڑھتا تھا, عائشہ روتی ہے, اکرم گیت گاتا ہے, رافع اور مومنہ کتابیں خریدنے گئی. تو ان جملوں میں اور ان جملوں میں آپ کو کوئی فرق واضح نظر آ رہا ہوگا. یہ جملے صرف اطلاع دے رہے ہیں, خبر دے رہے ہیں مسند الہی کے بارے میں, کچھ بتا رہے ہیں. مثلا فرید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے عقل مند ہے, اکبر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے بہادر ہے, زید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے بزدل تھا, لڑکوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ چالاک ہیں, اور تندرستی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہزار نعمتوں سے بڑھ کر ہے تندرستی. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یہ دوسرے جملے, ان کے مقابلے میں ان جملوں میں کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. انور دوڑا یعنی کوئی کام ہوا, مسند الہی نے کوئی کام کیا. وہ پڑھتا تھا, پڑھنا کام کو ظاہر کر رہا ہے. عائشہ روتی ہے تو رونا ایک کام ہے. اکرم گیت گاتا ہے تو گیت گایا جانا, نغمہ گانا, گیت گانا, یہ فعل ہے, کوئی کام ہے. رافع اور مومنہ کتابیں خریدنے گئی تو خریدنا, کتابیں خریدنا ایک کام ہے. تو ان کے مقابلے میں, ان جملوں کے مقابلے میں ان جملوں میں فرق ہے, کام ظاہر ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ تمام جملے اسمیہ جملے ہوئے اور یہ تمام جملے فعلیہ جملے ہوئے. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان تمام جملوں کی الگ الگ ترکیب نحوی کیجئے, جو ترتیب آپ کو پہلے بتائی گئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور یہ فعلیہ جملے ہیں ان کی الگ سے ترکیب نحوی کیجئے فعلیہ جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو امید ہے کہ یہ موضوع آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آیا ہوگا. میں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان طریقے پر جملوں کی ترکیب نحوی سمجھائی جا سکے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر پورا اتریں گے, سمجھ میں آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.